نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جس نے اپنی کامل قدرت سے تمام موجودات کو وجود بخشا۔ اللہ ہی اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ اللہ پاک نے اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کو اپنے احکامات کا مکلف بنایا کہ انسان دنیا میں اللہ پاک کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتایا ہے کہ انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی میرے احکامات کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ملے گی۔ وہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق شریعت کی رہبری موجود نہ ہو۔ دنیا کے ہر شعبے سے وابستہ انسان وہ اگر اپنے شعبہ کے اندر، اپنے فیلڈ کے اندر کامیابی چاہتا ہے تو وہ اپنے اس شعبے میں شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے۔ اگر وہ شریعت کی رہنمائی کو پس پش ڈال کر اپنی ہی مرضی سے اپنی ہی ترتیب چلاتا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا آخرت میں پکڑ کا باعث بنے گی۔ اسلام یہ تو ہم مانتے ہیں کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو جب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اس لیے ہم اپنے شعبے کے متعلق اسلام کی رہبری کو تلاش کریں، اور یہی رہبری ہمیں علماء سے ملے گی کہ علماء نے قرآن کریم احادیث مبارکہ سے جدید دور کے جتنے مسائل ہیں ان کا استنباط کیا ہے، لیکن یہ کمی ہماری جانب سے ہے کہ ہم اس کو معلوم نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو معلوم کرنے کی اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہم الزام لگاتے ہیں علماء پہ کہ علماء کو اس چیز کا، ہمارے شعبے کا، ہمارے اس جدید چیز کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ اس کی الحمدللہ علماء نے اس پر ریسرچ اور تحقیق کیے ہیں اور ہمارے لیے مواد فراہم کیے ہیں، لیکن کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم وقت نکالتے نہیں اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی غرض سے میڈیکل لائن سے وابستہ کچھ مسائل جو ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، چونکہ علوم دو ہے، ایک علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان۔ ایک ہے علوم دینیہ جس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی منکر نہیں، اور ایک ہے اس کے علاوہ علوم۔ تو دنیاوی علوم جن میں سب سے بڑا درجہ جو ہے علم الابدان کا ہے، کیونکہ امام شافعی کا قول ہے کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ تو چونکہ میڈیکل لائن اس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے متعلق کچھ مسائل جس میں شریعت کی رہبری اور شریعت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ایکس رے کا مسئلہ ہے کہ یہ ایکس رے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ان کی کتاب جدید فقہی مسائل، اسی کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ عبارت ذکر کر رہے ہیں اسی کتاب سے کہ ایکس رے یہ انسانی جسم کے اندرونی حصے کی تصویر ہوتی ہے اور اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ شریعت میں جس تصویر سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ تصویریں ہیں جن میں صاحب تصویر کی شناخت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی تصویروں کی جن میں سر اور چہرے کی صورت محفوظ نہ رہے ممانعت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایکس رے کی تصویر کا تعلق چونکہ جسم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے اس لیے وہ قابل شناخت نہیں رہتی، دوسرے وہ ایک طبی ضرورت بھی ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرنا کہ ماں کے رحم میں بچہ ہے یا بچی، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ الٹراساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرنا کہ ماں کے رحم میں بچہ ہے یا بچی یہ جائز ہے، لیکن اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ
الٹراساؤنڈ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوتے ہیں وہ یقینی نہیں ہے، اس میں غلطی کا قوی امکان موجود ہوتا ہے، اور یہ حق تعالیٰ کے علم غیب کے منافی بھی نہیں ہے، کیونکہ الٹراساؤنڈ وغیرہ سے صرف اندازہ کیا جاتا ہے، یقینی علم صرف حق تعالیٰ کو ہے، اور یہ اندازہ بھی آلات اور تجربات سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ جل شانہ ان چیزوں کے بغیر اس کو جانتے ہیں۔ دوسرے، انسان اندازہ تب لگاتا ہے جب بچہ بنتا ہے اس کی پوری، حالانکہ اللہ پاک ازل سے جانتا ہے کہ فلاں کے نطفے سے بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی۔ باقی اس مسئلے کی مزید تفصیل اگر کوئی جاننا چاہیں تو اس کے لیے مفتی شفیع رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن اس کا مطالعہ کیجیے۔ اچھا جی، تیسرا مسئلہ خون چڑھانا۔ ایک انسان کا خون طبی ضرورت کی بنا پر دوسرے انسان کے جسم میں چڑھانا۔ ویسے تو ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو چڑھانا اصل کے اعتبار سے تو ناجائز ہے، اور یہی فقہائے احناف رحمہ اللہ کا اصل فتویٰ ہے کہ جو چیز ناجائز اور حرام ہو ان سے علاج درست نہیں ہے، چونکہ خون حرام اور ناپاک ہے، اس وجہ سے اس سے علاج کرنا اصل کے اعتبار سے تو ناجائز ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ انسانی اعضاء کے احترام کے بھی منافی ہیں کہ انسان کے اعضاء سے، انسان کے جسم سے فائدہ اٹھائے، مگر چونکہ اکثر فقہا نے ضرورت کی بنا پر اور عارض کی بنیاد پر علاج کے لیے حرام اشیاء کے استعمال کو بھی درست قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تصریحات اور احادیث مبارکہ کی تصریحات سے بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج اصحاب عرینہ کو اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت دی تھی، اور حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ کو سونے کی ناک بنانے کا حکم دیا جو مردوں کے لیے حرام ہے، اور اس کی شدید ممانعت مروی ہے، لیکن اضطرار و مجبوری کی حالت میں قرآن نے جان بچانے کی خاطر مردار اور سور کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، جس کا حرام ہونا صریح اور قطعی ہے، اور علاج بھی یہی مقصود ہے۔ اس لیے بات کو چل کر فقہائے احناف نے بھی حرام اشیاء سے علاج، جس کو تداوی بالحرام کہتے ہیں، کی اجازت دے دی۔ فقہائے متاخرین کتابوں میں اس کی بہت ساری نظیریں موجود ہے، بالخصوص خون کے سلسلے میں تو فقہا کی صراحت موجود ہے، چنانچہ فقہ حنفی کی مستند ماخذ فتاوی عالمگیریہ میں ہے: یجوز للعلیل شرب الدم والبول واکل المیتہ للتداوی اذا اخبرہ طبیب مسلم ان شفاءہ فیہ ولم یجد من المباح ما یقوم مقامہ وان قال الطبیب یتعجل شفاک فیہ وجہان۔ ترجمہ: بیمار کو از راہ علاج مردار کھلانا اور خون و پیشاب پلانا جائز ہے، بشرطی کہ کوئی مسلمان طبیب اطلاع دے کہ اس میں شفا ہے اور وہ کوئی دوسری مباح چیز نہ پائے جو اس کے قائم مقام ہو۔ اگر اس کی متبادل دوا تو موجود ہو لیکن طبیب کہے کہ اس میں جلد شفا ہوگی تو اس میں دو رائے ہیں، یعنی بعض نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دی ہے۔ یعنی جلدی علاج کے بارے میں تو فقہا کا اختلاف ہے جواز اور عدم جواز میں، لیکن نفس علاج میں کہ کوئی جائز دوا نہیں مل رہی اور حرام کو استعمال کیے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس میں فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس مسئلے کا دوسرا پہلو بھی غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ کیا انسان کا خون اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ صرف دوسرے حیوانوں کے خون کے لیے یہ حکم خاص ہے۔ اس سلسلہ میں عام فقہی اصول تو یہی ہے کہ انسان کے جز سے فائدہ اٹھانا درست نہیں، اور خون بھی انسان کا ایک جز ہے،
لیکن کتب فقہ کی بعض تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ علاجاً بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ مثلا ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة بشربه للدواء، یعنی اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ علاج کے لیے آدمی کی ناک میں، مرد کی ناک میں عورت کا دودھ ڈالا جائے یا پلایا جائے۔ دودھ خون کی قریبی نظیر ہے، لہذا ازرا ہے علاج ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے جسم میں ڈالا جا سکتا ہے، البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط، خون کے علاوہ کوئی دوسری متبادل دوا نہ ہو جس سے مریض کی جان بچ سکے یا صحت یاب ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ کوئی ماہر طبیب خون کے استعمال کو ناگزیر قرار دے دے۔ تیسرے یہ محض قوت یا جسمانی حسن میں اضافہ مقصود نہ ہو کہ ضرورت کے درجہ کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی دوا موجود ہے جس کے استعمال سے صحت کا امکان تو ہو مگر اس میں تاخیر کا اندیشہ ہو، اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ خون کے استعمال سے بچا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں حرام چیزوں سے علاج کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔